حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. محترم حاضرین، اس وقت فلسطین کی صورتحال بہت نازک ہے اور پچھلے کئی دنوں سے غزہ پہ وحشیانہ بمباری ہو رہی. ہر طرف سے ناکہ بندی ہے. بچے، عورتیں، بوڑھے، نوجوان شہید ہو رہے ہیں. پانی کی سپلائی بند، بجلی کی سپلائی بند، دوائیں بھی نہیں پہنچنے دی جا رہی. اسپتالوں میں بھی ہر چیز کی سپلائی بند ہو رہی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غزہ میں رہنے والے 23 لاکھ مسلمان کن حالات سے دوچار ہیں. اور اس کھلی ہوئی جارحیت کے خلاف، ظلم اور ناانصافی اور بربریت کے خلاف جس طرح سے عالمی سطح پر آواز اٹھنی چاہیے، نہ صرف یہ کہ آواز نہیں اٹھ رہی ہے بلکہ بہت سے ممالک ظالم کے ساتھ کھڑے، جارحیت کے ساتھ کھڑے، ظلم اور ناانصافی کے ساتھ کھڑے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں جو نام نہاد عالمی ادارے ہیں یا ایسے ممالک ہیں جو اپنے آپ کو حقوق انسانی کا چیمپئن بتاتے ہیں، ان کی
کیا صورتحال، وہ کس طریقے سے ناانصافی کرتے ہیں. مسلمانوں کا معاملہ ہو تو الگ اسٹینڈ ہوتا ہے، کسی اور کا معاملہ ہو تو الگ موقف ہوتا ہے. یہ سب تجھے دنیا کے سامنے واضح ہے. فلسطین کا مسئلہ یہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، صرف مشرق وسطیٰ کا مسئلہ نہیں ہے، صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے پوری دنیا میں امن و امان کا مسئلہ جڑا ہوا ہے. اور اسرائیل کی جو غاصبانہ حکومت ہے اس کی ریشہ دوانیاں عالمی پیمانے پر ہے، عالمی سطح پر ہے. اور جب تک فلسطینیوں کی آزاد اور خود مختار ریاست قائم نہیں ہوگی، مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل نہیں نکلے گا، اس وقت تک نہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہو سکتا ہے، نہ عالمی سطح پر حالات میں تبدیلی آ سکتی. بیت المقدس، مسجد اقصی، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کے سفر کا ارادہ کرنا چاہیے، وہاں نماز پڑھنے کی نیت سے جانا چاہیے. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. 3 مسجدیں ایسے ہیں کہ زیارت کی تمنا ہونی چاہیے، حالات اجازت دیں تو وہاں جانا چاہیے. ایک تو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام ہے جہاں اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے. دوسری مسجد نبوی ہے جس کی تعمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد کروائی. اور تیسری مسجد اقصی ہے. ان تینوں مساجد کی بڑی اہمیت اور ان کی بڑی فضیلت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے جو اسراء اور معراج کے نام سے جانا جاتا ہے. اور مکی زندگی کے بالکل آخری مرحلے میں یہ واقعہ پیش آیا. راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی کا کرایا گیا، مکہ مکرمہ سے ارض فلسطین کا. اور اس کے بعد وہاں سے معراج کا سفر ہوا. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کا سفر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ علاقہ ہے، وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد اللہ کی برکتیں ہیں، ہر طرح کی برکتیں، سرسبزی اور شادابی بھی ہے، زرخیزی بھی ہے، باغات بھی ہیں، اور روحانی لحاظ سے بہت سے آثار. انبیاء کی سرزمین ہے، جلیل القدر انبیاء وہاں رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، کتنے انبیاء کی سرزمین رہی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ سفر کرایا گیا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا، تو وہاں
تمام انبیاء کی امامت آپ نے کی، اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ دنیا کی رہنمائی اور دنیا کی امامت اب امت مسلمہ کے ہاتھ میں آنے والی۔ یہ جو سفر تھا کس لیے تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اسراء اور معراج کا سفر اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ پیغمبر کا کام بہت عظیم ہوتا ہے، اس کا مشن بہت بڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات ہوتی ہیں اور اپنی مختلف نشانیوں کا مشاہدہ کراتا ہے وہ، اور اسراء اور معراج کے سفر میں سب ہوا۔ اِنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ سرزمین ایک تاریخی سرزمین ہے، اور وہ عیسائیوں کے قبضے میں تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 16 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا۔ اس علاقے میں حضرت عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قیادت میں اسلامی لشکر وہاں کام کر رہے تھے۔ محاصرہ کیا انہوں نے شہر کا، اور آخر میں عیسائیوں نے صلح پر آمادگی ظاہر کر دی، یہ شرط رکھی کہ خلیفۃ المسلمین یہاں آئیں اور ان کے ذریعے سے یہ صلح کا معاہدہ جو ہے وہ انجام پائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا، اور اس شہر سے پہلے جابیہ کے مقام پر اس علاقے کے جو مسلمان سربراہان اور عمرا تھے انہوں نے استقبال کیا، وہاں آپ نے قیام کیا، عیسائی وفد بھی وہاں آ گیا اور وہاں معاہدہ لکھا گیا۔ سن 16 ہجری میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ فتح ہو گیا۔ عیسائیوں کو عام معافی دی گئی، کوئی خوریزی نہیں ہوئی، سب کو معافی دی گئی، اور ان کے حقوق کو تسلیم کیا گیا، معاہدے میں لکھا گیا۔ اور اس وقت سے لے کے مسلسل وہاں مسلمانوں کی بالادستی رہی۔ بعد میں جب صلیبی جنگیں ہوئیں، مسلمانوں کے ہاتھ سے وہ نکل گیا، عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، تو آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، قتل عام انہوں نے کیا مسلمانوں کا، ہزاروں مسلمانوں کو ایک دن میں تہہ تیغ کیا گیا۔ اس شہر کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہا۔ کتنا فرق ہے، تاریخ لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے فتح کیا اس شہر کو، کوئی خوریزی نہیں ہوئی، سب کو امان دی گئی۔ اور بعد میں جب عیسائیوں نے اس کو فتح کیا، قتل عام کیا، ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی جیسا سپہ سالار پیدا کیا، اور اس کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی معافی دی، خوریزی نہیں کی۔ مسلمانوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہوتا ہے۔ فتح اگر ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی نہیں کرتے ہیں، ناانصافی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جب فتح کیا تو وہاں کے لوگوں کو معافی دے دی، سجدہ شکر بجا لائے کہ اللہ کی رحمت ہے، مکہ فتح ہوا۔ کتنے بڑے بڑے دشمن تھے، کیسے کیسے لوگ تھے، سب کو معاف کیا آپ نے۔
مسلمان بھی اپنی تاریخ میں یہ کرتے رہے. بعد میں دھیرے دھیرے کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جو خلافت تھی وہ کمزور ہو گئی. خلافت کیا تھی؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کا وہ ایک مرکزی نقطۂ اتحاد تھا، ان کی طاقت کا ایک نشان تھا، ان کی قوت کا ایک نشان تھا. دشمن جانتے تھے کہ جب تک خلافت باقی رہے گی مسلمانوں کو زیر کرنا یہ آسان نہیں ہے، اس لیے اس خلافت کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کی گئی، اس کو کمزور کرنے کے لیے ریشہ دوانیاں کی گئی، اور آخر میں خود ترکوں کے ہاتھوں اس خلافت کا سقوط ہوا 1924 میں. 20ویں صدی عیسوی کا سب سے بڑا حادثہ مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے خلافت کا سقوط تھا. اس لیے ہندوستان کے مسلمان، بر صغیر کے مسلمان بھی بے چین ہوئے، اور خلافت کو باقی رکھنے کے لیے یہاں بھی تحریکیں چلائی گئی، تحریک خلافت کے نام سے. تو وہ جب خلافت ختم ہو گئی تو مسلمانوں کا جو ایک شیرازہ تھا وہ ختم ہو گیا. مسلم علاقے چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم کر دیے گئے، استعماری طاقتوں کا قبضہ ہو گیا، مسلمانوں کے مقدسات جو ہے ان کے ہاتھ سے لے لیے گئے، اور عالمی سطح پر مسلمان کمزور ہو گئے. خلافت کے آخری زمانے میں اس بات کی کوشش کی جاتی رہی کہ سرزمین فلسطین میں یہودیوں کو آباد کیا جائے، ان کے لیے وہاں زمین حاصل کی جائے، اور اس کے لیے بہت بڑے بڑے معاوضے بھی پیش کیے گئے، لیکن خلیفۃ المسلمین نے ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا. لیکن جب خلافت کا خاتمہ ہو گیا، مسلم ممالک کو تقسیم کر دیا گیا، استعماری طاقتیں آ گئی، انگریزوں کے اقتدار میں وہ پورا علاقہ آ گیا، تو ایک سازش کے تحت 1948 میں اسرائیل کی سلطنت وہاں قائم کر دی گئی، اور مسلمانوں کی پیٹھ میں ایک خنجر ڈال دیا گیا. عالمی طاقتیں، اقوام متحدہ، سب اس کی پشت پر، اور فلسطینیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کا سلسلہ شروع ہو گیا. بعد میں سن 67 میں اور بہت سارے علاقے اسرائیل نے ہتھیا لیے، بیت المقدس بھی اس کے قبضے میں چلا گیا. یہ عجیب و غریب بات ہے، فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کیا گیا، ناجائز ایک ریاست اور ایک سلطنت وہاں قائم کی گئی، اور اس کی جارحیت مسلسل جاری ہے. اور فلسطینی اگر اپنی سرزمین کی واپسی کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں تو ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. تو عجیب و غریب بات ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنی سرزمین کی بازیابی کے لیے، اپنے مقدسات کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی جدوجہد کرے، اگر کوئی کوشش کرے، تو اس کو دہشت گردی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ دہشت گرد تو وہ ہیں جنہوں نے آ کر کے ان کی سرزمین پہ قبضہ کیا ہے، جو ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور مسلسل زیادتی کر رہے ہیں. دہشت گردی یہ ہے، لیکن یہاں سب معیار الٹے ہیں، اور دنیا کے عام ممالک بھی اپنے مفادات کے تحت اس بات پر نہیں دیکھتے ہیں کہ حق کیا ہے، انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، بلکہ اپنے اپنے مفادات کے تحت اپنا اپنا موقف اختیار کرتے ہیں. معاشی مفادات ہیں، سیاسی مفادات ہیں، طرح طرح کے مفادات. اقوام متحدہ کی بہت ساری قراردادیں موجود ہیں جس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، اسرائیل کو مقبوضہ علاقوں کو چھوڑنا چاہیے، خالی کرنا چاہیے،
لیکن سب قراردادیں وہ ردی کی ٹوکری میں پڑی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسلم ملک کا مسئلہ ہو اور اس کے بارے میں کوئی قرارداد ہو تو اس پر عمل کرانے کے لیے دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ افغانستان کا مسئلہ ہو سب اکٹھا ہو جائیں گے، دارفور کا مسئلہ ہو سب اکٹھا ہو جائیں گے۔ لیکن اسرائیل کے سلسلے میں کتنی قراردادیں موجود، اور ان قراردادوں کو اپنے پیروں تلے وہ رونت دیتا ہے، اور عالمی طاقتیں کچھ نہیں بولتی۔ تو یہ دوہرا معیار ہے۔ انصاف کا معیار ایک ہونا چاہیے، سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ فلسطینی اپنے وطن کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، بیت المقدس کی بازیابی کی جنگ لڑ رہے ہیں، قبلہ اول کی واپسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کی حمایت کرنا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا، جو کچھ ممکن ہو ان کی مدد کرنا، یہ ہماری ایمانی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، اور ہر پہلو سے ہمیں ان کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، اسرائیلی مظالم کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے، مسلسل جاری رہتا ہے۔ جب چاہا جس کو مار دیا، بیت المقدس میں گھس گئے، نمازیوں کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ شروع کر دی، جس کو چاہتے ہیں نشانہ بناتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ کتنے فلسطینی قیدی ہیں جو ان کے جیلوں میں پڑے ہوئے، اس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ آبادیاں، نئی آبادیاں بسانا فلسطینی علاقوں میں، آبادی کے توازن کو بدلنے کی کوشش کرنا، یہ سب مسلسل جو ہے اس کی طرف سے جاری رہتا ہے، کوئی کچھ نہیں بولتا۔ اور فلسطینی اگر کسی مزاحمت کا اور اپنے دفاع کے لیے کسی اقدام کا جب معاملہ کرتے ہیں تو ان کے خلاف سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد، یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ جہاد ہے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون دینہ فہو شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید۔ جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے مارا جائے وہ شہید ہے۔ یہ شہادت کا درجہ ہے۔ اور جس بہادری کا مظاہرہ اہل فلسطین کر رہے ہیں، بچے بھی کر رہے ہیں، جوان بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہے ہیں، وہ ایک مثال ہے۔ وہ تو بمباری کے سائے میں ہے، اور یہ آج کی صورتحال نہیں ہے۔ غزہ پر تو مسلسل ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے، اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، بمباری کی جاتی ہے۔ لیکن ان کی پامردی میں، ان کی ہمت میں، ان کی استقامت میں، ان کی سرفروشی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایمانی استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے، اور اپنی سرزمین کی واپسی، بیت المقدس کی بازیابی، اس کے لیے وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حق میں جو کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک کام تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ سے التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کو ثابت قدم رکھے، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کو فتح دے۔ دوسرا کام یہ کرنے کا ہے کہ ان کے حق میں آواز اٹھائیں، اور جو غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا توڑ کریں۔ مسئلہ فلسطین کیا ہے، اسرائیل کی جارحیت کی نوعیت کیا ہے،
فلسطینیوں کی جو مزاحمت ہے وہ کس طرح سے بالکل قانونی ہے، ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ غلط فہمیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں۔ عام تصویر یہ بنا دی گئی ہے کہ حماس کے لوگ دہشت گرد ہیں، فلسطینی دہشت گرد ہیں، میڈیا میں غلط پرچار ہو رہا ہے، اخبارات میں الٹے سیدھے مضامین آ رہے ہیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو صحیح صورتحال ہے وہ ہم دنیا کے سامنے رکھیں، لوگوں کو بتائیں کہ مظلوم فلسطینی ہیں، ظالم اسرائیل ہے، جارحیت یہ اسرائیل کا شیوا ہے مسلسل، آج سے نہیں، جب سے اس کا وجود ہوا 1948 سے۔ وہ ایک غاصبانہ ریاست ہے، اس کی پالیسی ہی جارحیت ہے۔ تو اس مسئلے کی نوعیت، اس کو ہمیں جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے۔ جو لکھنے والے لوگ ہیں ان کو لکھنا چاہیے، ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنا چاہیے، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور مسئلہ فلسطین کی نزاکت، اس کی حقیقت دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے، ان کو استقامت بخشے، اور دشمنوں پر ان کو فتح نصیب کرے، اور ان کے حق میں ہمیں آواز اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔